ناظرین، اللہ رب العزت کی جانب سے سلیمان علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا ہوئے تھے جن کی انسانی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو آپ کے تابع کر دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے سخت مشقت کا کام لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہوائیں آپ کے لیے مسخر تھیں، جو آن کی آن میں آپ کا تخت مہینوں کی مسافت پر پہنچا دیتی تھی۔ پرندے بھی آپ کے تابع تھے اور آپ ان سے بھی کام لیتے تھے۔ آپ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے اور پرندے بھی آپ کی بات سمجھ جاتے تھے، اور وہ باقاعدہ آپ کے دربار میں حاضری لگایا کرتے تھے، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ ناظرین، جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو شیطان یہودیوں نے کہا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو یہ سب کچھ جادو کے زور پر کرتے تھے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی کہ سلیمان علیہ السلام کے دفتر میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ دراصل جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی۔ مگر یہودیوں کا ابھی تک یہی عقیدہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام ایک جادوگر تھے جنہوں نے ہاروت ماروت نامی دو فرشتوں سے جادو کا علم سیکھ رکھا تھا، اور اس جادو کے ہی زور پر وہ اپنی سلطنت کا انتظام چلا رہے تھے۔ اسی لیے یہودی سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے بلکہ سینٹ سولومون کہتے ہیں اور بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، اور سلطنت سلیمان کو دا کنگڈم آف سولومون کے نام سے مخاطب کرتے ہیں۔ ناظرین، مگر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے یہودیوں کے ان الزامات کی تردید فرما دی۔ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 102 میں ارشاد ہے، اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں۔ ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں اور فائدہ مند نہ تھیں، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں۔ کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ ناظرین، اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ ان کے واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ بابل، جو کہ عراق کا ایک مشہور شہر تھا، وہاں پر جادو نہایت تیزی سے پھیلنے لگا۔ انبیاء کرام اور نیک لوگ جب لوگوں کو اس بات سے منع کرتے تو وہ بات نہ مانتے، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ لوگ جادوگروں کے شعبدوں کو معجزہ سمجھنے لگے تھے اور انہیں اپنا دینی پیشوا بنا لیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا دنیا میں انسانی شکل میں بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کریں اور یہ بتائیں کہ خدائی معجزات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ معجزہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جس میں کسی ظاہری سبب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جادو کے ذریعے جو کوئی شعبدہ دکھایا جاتا ہے وہ اسی عالم اسباب کا ایک حصہ ہے۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے ان فرشتوں کو جادو کے مختلف طریقے بھی بتانے پڑتے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے جادو اور معجزے کا فرق واضح کیا جا سکے، لیکن جب وہ ان طریقوں کی تشریح کرتے تو ساتھ ساتھ لوگوں کو خبردار بھی کر دیتے تھے کہ یاد رکھو، یہ طریقے ہم اس لیے نہیں بتا رہے کہ تم ان پر عمل شروع کر دو، بلکہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم پر جادو اور معجزے کا فرق واضح ہو اور تم جادو سے پرہیز کرو۔ اس لحاظ سے ہمارا وجود تمہارے لیے ایک امتحان ہے کہ ہماری باتوں کو سمجھ کر تم جادو سے پرہیز کرتے ہو یا ہم سے جادو کے طریقے سیکھ کر ان پر عمل شروع کر دیتے ہو۔ ناظرین، ہاروت اور ماروت کے متعلق یہ وہ واقعہ ہے جو قرآن مجید اور صحیح روایات کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہاروت ماروت کے متعلق بہت سی اسرائیلی روایات مشہور ہیں، جیسا کہ علماء یہود کا یہ ماننا ہے کہ زمین پر قیام کے دوران ہاروت و ماروت کی نگاہ ایک خوبصورت عورت زہرا پر پڑی
اور وہ اس کی قربت کے طلبگار ہو گئے۔ زہرا کے کہنے پر انہوں نے شراب نوشی، بت پرستی اور قتل و غارت تک سے گریز نہیں کیا، یہاں تک کہ زہرا کو اسم اعظم بھی سکھا دیا۔ زہرا اسم اعظم کی برکت سے آسمان پر چلی گئی اور ہاروت و ماروت خدا کے غضب میں مبتلا ہو کر چاہ بابل میں قید ہو گئے۔ چاہ کنویں کو کہتے ہیں اور بابل جگہ کا نام ہے۔ ناظرین، بغداد سے جنوب کی طرف تقریباً 55 میل کے فاصلے پر ایک چوکور کنواں ہے جس کا قطر 3 فٹ کے قریب ہے۔ اس کنویں کو چاہ بابل یا ہاروت ماروت کا کنواں بھی کہا جاتا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ ہاروت و ماروت اس کنویں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور قیامت تک لٹکے رہیں گے، مگر اس کہانی کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ہاروت اور ماروت کا نام ذکر کیا گیا ہے مگر اس قصے کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا، لہٰذا علماء کرام اس کہانی کو صحیح نہیں سمجھتے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔